بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے واقعات میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورۃ مریم آیت نمبر 1 تا 15، یہ تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے رب کو دبی آواز میں پکارا اور کہا کہ میرے پروردگار، میں بڑھاپے کے سبب کمزور ہوں اور سر بڑھاپے کے سبب شعلے مار رہا ہے، اور اے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی 5 ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما دے جو میری اولاد اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ اے میرے پروردگار، اس کو خوش اتوار بناؤ۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، اس حال میں کہ میری بیوی 5 ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھے یہ آسان ہے، میں پہلے تم سے پہلے بھی تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں، تم پہلے کچھ نہ تھے۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، اس کے لیے مجھے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 رات اور دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے کمرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، ان اشارے سے کہا کہ صبح شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، اپنی کتاب کو زور سے پکڑو، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی تھی اور اپنے پاس سے شفاعت اور پاکیزگی دی تھی۔ وہ انتہائی پرہیزگار تھے اپنے پروردگار کی مدد سے، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکشی نہیں تھے۔ جس دن پیدا ہوں گے اور جس دن وفات پائیں گے، جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ اے پروردگار، مجھے اپنے ہاں سے اولاد صالحہ عطا فرما دے، بے شک تو دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی اور کہا، زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا، اور تم سے رغبت نہیں رکھے گا، اور خدا کے پیغمبر نیکوکار ہوتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی 5 ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اشارتاً یہ سمجھایا۔ اس طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اور وہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی کنیت میں سے ہیں۔ اسی طرح جب ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جب اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو انہیں اپنا بیٹا دمشق کے مضافات میں ملا تھا، اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا اور آپ دمشق میں موجود تھے۔ آپ کی نسبت کے مطابق دیگر اقوال بھی مقصود ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کے سامنے زکریا کا ذکر کیجیے، زکریا کا واقعہ بیان کیجیے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ واقعہ بیان کیا تو کچھ یوں تھا، جب اللہ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، جبکہ آپ کی بیوی جوانی کی عمر میں ہی 5 تھی اور اب تو عمر رسید ہو چکی تھی۔ اس واقعے کی بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی اللہ کی فضل اور رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ اللہ کا فضل اور رحمت سب کے لیے یکساں ہے۔ اور اسی طرح گاہ الہی میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوا، میں اس چیز کا عادی ہوں، جب میں
میں نے تجھ سے مانگا تو تو نے اسے قبولیت سے مشرف کیا۔ اس دعا کے سبب ہی اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی تھی۔ جب حضرت مریم بنت عمران کی نگرانی بنے تو آپ جب بھی ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں بغیر موسم کے میوے اور پھل موجود پاتے، اور اس واقعے سے احساس ہوا کہ جو ذات موسم کے بغیر پھل دے سکتی ہے وہ بے موسم اولاد بھی عطا کر سکتی ہے، اور ہم میاں بیوی کو بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا کیا، اسی لیے اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اولاد کی دعا بھی قبول کر لی، اور اس طرح اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ڈرتے تھے۔ میری بیوی بانجھ ہے جس کی وجہ سے میرے جانے کے بعد میری بیوی کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جگہوں پہ بنی اسرائیل میں اللہ کے احکام نافذ کرنے میں میرا جانشین بھی بنے، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا وارث بھی ہو، یعنی جسے میرے آبا و اجداد یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسی طرح وہ بھی نبوت کا دار ہو۔ اسی طرح کچھ جگہوں پہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کوئی یوں بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ناشکرے ہیں اور بار نافرمانیاں کرتی ہے، شرک کرتی ہے، شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء علیہ السلام پر بے شمار قسم کے الزام لگاتی ہے، اور اسی طرح ظالم اور ستم کرتی ہے اور انہیں شہید کر دیتی ہے، اور نیکوکار لوگوں کو بھی یہ قوم شہید کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ جو لوگ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں انہیں بھی یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دردناک عذاب سے ان لوگوں کو دوچار کیا گیا۔ دوستوں، جہاں تک بات ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کی، تو بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور اسی طرح قتل کر دیا گیا، اور اس طرح بعد میں حضرت آپ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ علیہ السلام اپنی طبی عمر پوری کر کے انتقال فرما گئے تھے، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا تھا۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کے مسجد جامع زکریا میں ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھی اسلامک یوٹیوب چینل کی ویڈیو۔